ہے کہ ایک دور دراز وادی میں جہاں ہر طرف برف ہی برف تھی، ایک خوبصورت مگر سرد دل برف کی ملکہ رہتی تھی۔ اس کا نام ایلسا اس کامہل برف کے پہاڑوں کے درمیان جمی ہوئی جھیل کے بیچوں بیچ تھا۔ ایلسا نہایت طاقتور تھی، اس کے ہاتھ کی جنبش سے برف کے طوفان اٹھتے، درخت جم جاتے اور پورا علاقہ منجمد ہو جاتا۔ لیکن ایلسا تنہا تھی، اس کی سلطنت میں کوئی اور انسان نہیں تھا۔ وہ برف کے جانوروں، بولتی ہواؤں اور آئس کرسٹلز کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ اس کے دل میں ایک عجیب ساخلہ تھا جسے وہ خود بھی نہ سمجھ پاتی۔ وہ ہر رات آسمان کے ستاروں سے باتیں کرتی جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ وادی کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہادر لڑکی لیلی اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ لیلا کو بچپن سے کہانیاں سننے کا شوق تھا، خاص طور پر برف کیمل کی کہانی جو اس کی دادی اکثر سناتی تھیں۔ گاؤں والے برف کیمل کے سے ڈرتے تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ جو بیاس کی وادی میں جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک دن گاؤں پر شدید برفانی طوفان آیا، کھیت تباہ ہو گئے، جانور مرنے لگے اور گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے۔ سب نے سوچا کہ یہ برف کیمل کا غضب ہے۔ لیلا نے فیصلہ کیا کہ وہ برف کیمل کے سے جا کر بات کرے گی اور اسے سمجھائے گی کہ گاؤں پر رحم کرے۔ لیلا نے اپنی دادی سے الوداع کہا، ایک موٹا کوٹ، کچھ کھانے کا سامان اور ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق ہے لے کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستہ خطرناک تھا لیکن اسکادل مضبوط اور نیک تھی۔ چند دنوں کے سفر کے بعد لیلا برفانی جھیل تک پہنچ گئی جہاں ایلسا کا محل تھا۔ محل شیشے کی طرح چمکتا تھا۔ لیلا نے دروازے پر دستک دی لیکن جواب نہ آیا۔ اس نے ہمت کی آوڑ اندر چلی گئی۔ محل کے اندر ہر چیز جمی ہوئی تھی اور ایک اونتلی چیت خط پر ایلسا بیٹھی تھی جس کی آنکھوں میں سرد مہری اور حیرت تھی۔ ایلسا نے پوچھا۔ لیلا نے ہمت سے کہا، میں لیلا ہوں، ایک انسان۔ میں آپ سے درخواست کرنے آئی ہوں کہ ہمارے گاؤں پر رحم کریں۔ آپ کا طوفان سب کچھ تباہ کر رہا ہے۔ ایلسا نے کہا لگایا، میں کسی انسان کی لگایا، میں کسی انسان کی بات کیوں سنوں؟ انسانوں نے ہی مجھے تنہا کیا، میں ان پر کیوں رحم کروں؟ لیلا نے آہستہ سے اپنا صندوقچہ کھولا جس میں ایک پرانا رومال تھا۔ اس پر برف کی ملکہ کا نشان تھا۔ یہ میری ماں کا ہے، وہ کہتی تھیں کہ وہ بچپن میں آپ کی سلطنت میں آئی تھیں اور آپ نے انہیں برفانی پھول دیا تھا۔ افیل برفانی پھول دیا تھا۔ ایلسا چونک گئی، اس کی آنکھوں میں پرانی یادیں جھلکنے لگیں۔ تم نائلا کی بیٹی ہو؟ لیلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایلسا خاموش ہو گئی، اس کے دل کا برف پگھلنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ایک چھوٹی سی لڑکی نائلا بچپن میں اس کی دوست بنی تھی، لیکن انسانوں کے ڈر سے وہ ایلسا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایلسا نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور برف کا طوفان رک گیا۔ آسمان صاف ہو گیا، سورج نکل آیا، وادی کے درختوں پر برف کے پھول کھلاٹے۔ تم نے میرے دل کی برف پگھلا دی لیلا، تم نے مجھے یاد دلایا کہ محبت نفرت سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایلسا نے اپنی سلطنت کی برفک کر دی۔ وادی میں موسم خوشگوار ہو گیا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ موسم کیسے بدل گیا، لیکن جب لیلا واپس آئی تو وہ سب سمجھ گئے۔ 10 دن کے بعد ایلسا اکثر گاؤں آتی، بچوں کو برف سے کھیلنے کی چیزیں بناتی اور لیلا کے ساتھ اپنی پرانی یادیں تازہ کرتی۔ اور 10 دن سے برف کی مل کا صرف طاقتور نہیں بلکہ مہربان بھی کہلانے لگی۔